یہ جو جوان ہے خاص طور پہ آج کے دور کا، کہ جس دور کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور کہتے ہیں، یعنی مین اور مشین جو ہے وہ کمبائن ہو گیا ہے، یعنی انسان مشین کے ساتھ مکس ہو گیا ہے. انسان مشین کے بغیر نہیں چل سکتا، جس کو یہ سائبورگ کی ٹرم یوز کرتے ہیں. میں اب گوگل کے بغیر نہیں چل سکتا، میں اب اوکے سری کے بغیر بات نہیں کر سکتا. حتیٰ گاڑیاں بھی جو آ رہی ہیں وہ بھی آپ کی کمانڈ سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. اوپن ونڈو، کلوز اے سی، سب ایسے ہی ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پینیٹریٹ کر چکا ہے. انسان ظاہری طور پر ترقی یافتہ ہو گیا ہے. بلی بھی آ گئی بھائی آپ کے یہاں تو سننے کے لیے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے. وہ کئی دن سے دیکھتی ہوگی یہاں تو شادیاں ہوتی ہیں، کھانا وانا ملتا ہے، آج تو کوئی خوشبو بھی نہیں آ رہی. تو عزیزان محترم، خوبی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ انسان کو ظاہری طور پر تو ترقی یافتہ دکھاتی ہے کہ بھئی انسان ترقی کر رہا ہے. انسان پہلے کیسا تھا، پہلے کیا ہے، ٹائم کیلکولیٹ کر لیتا ہے، کہاں ٹریول کرنا ہے، ٹریفک کہاں ہے کہاں نہیں ہے. وہ فائدے تو ہیں، لیکن انسان کو دھکیل رہا ہے ایک ایسی طرف کہ جہاں انسان اس مشین کا محتاج بن رہا ہے. اور جتنا یہ محتاج بنتا چلا جائے گا اتنا یہ اپنے ذہن سے فیصلے نہیں کر سکتا. دنیا ربوٹ ہوتی جا رہی ہے، ہم بھی ربوٹ ہو گئے، ہماری لائف بھی ربوٹ ہے. ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ہماری چاہتیں ختم ہو گئی ہیں. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمارے لیے چاہتیں بنائی ہیں ہم اسی پہ چل رہے ہیں. یعنی اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ریسٹورنٹ کون سا ہے تو جو گوگل قریب اور اچھا ریسٹورنٹ بتائے گا اب وہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ریٹنگ اسی کی اچھی ہے. جہاں آپ نے ہوٹل لینا ہے وہ بھی آپ کو آن لائن بتایا جائے گا. ٹیکسی، گاڑی، بائکیا، سب سسٹمیٹک ڈیزائن ہے. انسان خود اپنے آپ کو اس مشین کو دے چکا ہے، ویسے بھی دے چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو میں سامنے سے دیکھوں مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں. اب میں جب آپ کی فیس بک آئی ڈی کو دیکھوں گا نا تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کون ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ لائکس کیا کرتے ہیں، آپ شیئر کیا کرتے ہیں، آپ اپلوڈ کیا کرتے ہیں. یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. انسٹاگرام آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے. انسٹاگرام میں لوگ تصویریں ڈالتے ہیں، بلٹ ان فلٹرز ہیں. اگلا بندے نے تصویر دیکھی، کیونکہ بہرحال جوان ہیں اور ایام خوشی کے بھی ہیں تو اسٹریس تو نہ دوں خالی آپ لوگوں کو. تصویر دیکھی انسٹاگرام پہ، قبلہ رشتے پہ چلے گئے لینے کے لیے. جب سامنے دیکھا تو کسی اور کو پایا. کہا کہ آپ کون؟ کہا وہی آئی ڈی. کہا مگر اس میں تو کچھ اور تھا. تو پیچھے سے آواز آئی وہ انسٹاگرام کے فلٹر تھے، یہ کوئی اور ہے. عزیزان محترم ایسی ہے آدمی. آپ دیکھیں نا سیلفی، ابھی ہمارے ساتھ لوگ 1000 تصویریں کھنچوا لیں، آپ اس کو DSLR سے تصویر کھنچوا دیں، مگر وہ جاتے جاتے بولے گا آغا صاحب ایک سیلفی لے لوں میں آپ کے ساتھ. سیلفی ضرور. اس سیلفی نے جو ہے نا سیلف ختم کر دیا ہے. سیلف نہیں رہا انسان کے اندر، اصل خود ہے ہی نہیں. یہ اب یہی کرتا ہے انسان، یہاں سے تصویر لیتا ہے، یہاں سے لیتا ہے، یہاں سے لیتا ہے. معذرت کے ساتھ خواران سے وہ کوشش کرتی ہیں ایسے زاویے سے لیں کہ چہرہ بہت پتلا نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال ذہنی طور پر ہمیں یہ دکھا دیا گیا ہے کہ جو اس میں اچھا ہے وہی اچھا ہے. اور ایک بڑی تعداد ڈپریشن میں آ گئی ہے، کیونکہ فیک ورلڈ ہے نا، حقیقت تھوڑی ہے. میں کسی دیوار کے ساتھ ایسے کھڑا ہو کہ تصویر کھنچواؤں اور ڈولوں گا میں فلانی جگہ پر ہوں، پیچھے پتہ نہیں کچھ اور ہو. کیونکہ میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں اس ٹائم؟ سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کس کے پاس فالوورز ہیں انسٹاگرام پہ؟ رونالڈو کے پاس. اور اس کا ریکارڈ ہے لائف کا، کہ ایٹ لائف میں اس نے جو سیشنز کی ہیں لاکھوں میں اسی کا ریکارڈ ہے، اور کسی کا ریکارڈ نہیں ہے. کسی شاید گیمبلنگ سائٹ نے توڑا ہو تو توڑا ہو. سب سے زیادہ فالوورز اس کے پاس ہیں، یا 1-2
خاتون ایکٹرز ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا ورنہ آپ سرچ کرنا شروع کر دیں گے. اب یہ بھی مسائل ہیں نا، سب بھی نہیں بتا سکتے، مشکلات ہیں. رونالڈو کو آپ دیکھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، فٹ بالر ہے. اب جب اس کی لائف سٹائل کو آپ دیکھتے ہیں صبح شام، جوان ظاہر ہے جوان فالو کرتا ہے فٹ بال کو، کرکٹ کو، کرکٹرز کو، کیونکہ میں بہرحال بہت زیادہ کرکٹر کا اتنا شوقین نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا بہت سارے نئے پلیئرز کا. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں صبح پہنتا کیا ہے، ایکسرسائز کیسے کرتا ہے، جوتے کیا پہنتا ہے، گاڑی کون سی ہے، ٹوپی کون سی پہنتا ہے، شرٹ کون سی پہنتا ہے. اچھا وہ تو اتنے تیز ہیں، انہوں نے اپنے نام کا برانڈ بنایا ہوا ہے، وہی دکھا دکھا کے پبلک خریدتی رہتی ہے صبح شام صبح شام. وہی یہ کیا ہے، یہ کسی اور وادی میں آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے. اس دور میں کہ جو ٹرانس ماڈرنائزیشن سے تعبیر کیا گیا ہے، جسے یعنی ماڈرنائزیشن نہیں ہے پوسٹ ماڈرنائزیشن، یہ ٹرانس ماڈرنائزیشن ہے. اس دور کے اندر ایک انسان، ایک جوان کا قلب کیسے پاک ہوگا، کیسے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں کہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک شہر کے جو ہے وہ دروازے تک پہنچے. اس کی داخل ہونے تک ایک دیوار گری ہوئی تھی، اس کو ہٹایا تو دیکھا اس کے اندر ہیرے جواہرات تھے. جیسے ہیرے اور اچھے اچھے پتھر دیکھے حواریوں نے اٹھانا شروع کر دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی درس دیتے تھے، سکھاتے تھے، اور اسی کی طرف سے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ پھیلتی رہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان ہیروں کے پیچھے ہیں، یعنی دنیاوی پتھر جواہرات کے پیچھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں رکو، میں شہر جا رہا ہوں اور میں شہر سے ایک بہت قیمتی ہیرا لے کر آؤں گا. یہ رک گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر چلے گئے. شہر میں پرانے غریب علاقے میں گئے، ایک گھر میں بولا کہ میں اس علاقے میں آیا ہوں، آپ مہمان بنائیں گے. بوڑھی سی خاتون تھی، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ خدا کا نبی ہے. انہوں نے ان کو بولا کہ آجائے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، جب آئے گا تو آپ کی خاطر تواضع مہمانداری کرے. کچھ دیر کے بعد اس خاتون کا ایک جوان بیٹا آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جوان لڑکا پریشان دکھائی دے رہا ہے، اس کے چہرے پر کرب ہے. اسے پوچھا کہ کیا مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہا کہ نہیں، تم بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں. تو اس نے بتایا کہ میں شہر کے اطراف میں کام کرتا ہوں، مزدوری کا، مٹی اور یہ سارے کام. ایک کاروان گزر رہا تھا، یقیناً کاروان جو تھا وہ سلطان کا جو یہاں کا ہے اس کا تھا. ہوا چلی اور ایک سواری سے پردہ ہٹ گیا محمل کا. تو میں نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جیسے میری اس پر نگاہ پڑی تو میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اب جیسے ہی میں گرفتار ہوا تو اب میں نے پیچھا کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو یہاں کے بادشاہ کا کاروان ہے اور یہ بادشاہ کی بیٹی ہے. تو میں تو مایوس ہو گیا، لیکن گرفتار ہو گیا. اب میں کچھ کر تو سکتا نہیں، اسی کرب میں ہوں اور یہ مشکل مجھے دن بہ دن پریشان. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میرے ساتھ باہر چلو. ایک جگہ لے گئے، ایک تشت لیا، کہا پتھر جمع کرو. پتھروں کو جمع کیا، اجاز نبوت سے یعنی معجزہ کیا، اور ان سارے پتھروں کو بہترین ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا. اور کہا کہ یہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور جب ان کو تحفہ دے دو پھر اس کے بعد کہو کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. اب وہ لے گیا. اچھا بادشاہ بھی بادشاہ تھا، بادشاہ ہیرا شناس ہوتا ہے، جواہر شناس ہوتا ہے. اس نے جب اتنے قیمتی ہیرے دیکھے تو اس نے کہا کہ آپ ایسی ایک اور تھال لے کر آئے. وہ پھر آئے حضرت عیسیٰ کی خدمت میں، کہا کہ وہ تو اور مانگ رہے ہیں. کہا مسئلہ نہیں ہے، پتھر جمع کرو، پھر اجازت امامت سے کی، پھر دے دو جا کے. دے گئے. خلاصہ انہوں نے قبول کر لیا رشتے کو اور جلد ہی جلد اس بندے کی شادی ہو گئی، طے ہو گئی. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ جوان بڑا نیک جوان ہے. بادشاہ نے اپنا تاج اتارا
اور اس کی سر پہ رکھ دیا، کہا کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، تم ہی سنبھالو۔ اب اس نے حضرت عیسیٰ کو جانتا تو تھا نہیں، اس نے حضرت عیسیٰ کہا کہ اچانک سے سب ہو گیا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو وقت آئے ہیں زندگی گزارنے کا، آسائشیں گزارنے کا، ساری چیزیں کرنے کا۔ جس چیز کے لیے یہ تڑپ تھی اسے حاصل کر لیا۔ حضرت عیسیٰ نے بولا کہ نہیں، یہ کمال نہیں ہے، کمال کچھ اور ہے، ہم اس کمال کے پیچھے ہیں۔ کہا کہ وہ کیا کمال ہے؟ کہا کہ وہ خدا کی طرف بڑھنا ہے، خدا کی طرف جانا ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو اس جوان نے بولا کہ آپ اچھے انسان ہیں، مجھے اس میں کاموں میں لگا کے خود جو ہے وہ آپ کمال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کہا تمہاری مرضی ہے۔ کہا نہیں، میں بھی اسی طرف بڑھوں گا اس خدا کی خاطر۔ وہ جو سب ملا تھا چھوڑا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ چل پڑے۔ جب شہر کے باہر پہنچے، اب حواری انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہیرا لے کر آئیں گے۔ تو کہا ہیرا کہاں ہے؟ کہا یہ جوان کا دل ہیرا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے دل میں خدا بستا ہے۔ خوب یہ اس دور میں چاہیے عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ نہیں ہے، ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے، لیکن یوسف زہرا تو ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی آ ہی جائیں گے ان کے پیچھے۔ ہم دیکھ نہیں سکتے امام کو، مگر امام تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے وجود کو ہیرا بنائے تاکہ امام ہمارا انتخاب کرے۔